رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روکتے نہیں ہیں. دین کو بچانے کے لیے دو بندوں نے اپنے بچوں کی گردنیں پیش کر دی. ایک تو ابراہیم علیہ السلام ہے. اس وقت لوگوں نے یہ کہا اے ابراہیم تیرا خدا جو ہے وہ بچوں کی قربانی نہیں لیتا اس لیے وہ تم سے ناراض ہے. کیونکہ وہ خود جا کے ہیکل زہر میں اپنے بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا بچوں کے خون نہیں لیتا نہ پسند کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا. خدا تعالیٰ نے ان کے بدلے میں میڈا بھیج دیا اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو ہم ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے بچوں کی گردنیں تم سے کٹوائیں. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں پٹی ایک مرتبہ سے باندھی تو تھی, بھلے سے بعد میں کھول دی. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو یوں لٹایا تھا تاکہ مجھے پٹی باندھنا نہ پڑی, اور بیٹے کی آنکھیں اور چہرہ میرے سامنے نہ آئے. ادھر چھری رکھ کے چلائی تھی. پٹی باندھی تو صحیح لیکن بچہ بچ تو گیا. امام حسین نے کربلا میں علی اکبر کو بھیجا, آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. علی اکبر کو اپنی نظروں کے سامنے بھیجا. جب حضرت علی اکبر چلتے ہیں, اب اگر آپ اپنی آنکھوں سے وہ منظر کو دیکھیں تو ایک عجیب حالت ہوگی کہ باپ جب بوڑھا ہو چکا ہو, جوان اس کا بیٹا ہو جس کی شکل نانا سے ملتی ہو, جب وہ بولتا ہو تو آواز میں وہی تاثیر آتی ہو, جب اذان دیتا ہو تو بلال یاد آ جاتا ہو, جس کے اثر جس کے چلنے میں جس کے بولنے میں نانا کی یاد آتی ہو. جب اس جوان بیٹے کو جب بیچنے لگے تو بس اتنا جملہ تھا, میرے بیٹے جب تو گھوڑے پہ سوار ہو جائے مڑ کے ذرا مجھے دیکھ لینا. حضرت علی اکبر جب گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے, پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا بیٹے تیرا چہرہ میرے نانا سے ملتا ہے, ذرا نیچے اتر میں ایک مرتبہ چوم تو لوں. علی اکبر نیچے اترے. حضرت امام حسین نے سینے سے لگایا, اسے چوما, پھر کہا جب میرے بیٹے میں تجھے روانہ کرتا ہوں. جب علی اکبر جانے لگے تو کہا بیٹے ذرا رک جا, مجھے ایک مرتبہ پھر اپنی پیشانی کو چوم لینے دے. علی اکبر نیچے اترے, اپنے سینے سے لگایا. مورخ لکھتا ہے جب تیسری مرتبہ سوار ہو کے جانے لگے, امام حسین نے آواز دی, بیٹا کہنے لگا ابا جی اب جانے دو, اب مجھے اجازت دے دو. حضرت علی اکبر جب روانہ ہوئے, کئیوں کو فنا فی النار کیا اور یزیدی ظالموں نے دھوکے سے حملہ کر کے علی اکبر کو جب نیچے گرایا اور سمجھے کہ علی اکبر جو ہے وہ شہید ہو گئے, تو آواز دی حسین اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے لے جاؤ. حضرت امام حسین تک جب یہ آواز پہنچی, اب مجھے تم بتاؤ کہ وہ بوڑھا باپ کس طریقے سے چلے ہوں گے, لیکن ہمت ہے اور استقامت ہے, اپنے ہی پاؤں پہ چلے. حضرت علی اکبر کے چہرے کو جب اٹھایا تو دیکھتے ہیں کہ کچھ رمق باقی ہے. آپ نے ان کے سر کو اٹھا کے اپنی جھولی میں رکھا اور اپنے یوں دامن سے ان کی پیشانی سے مٹی کو ہٹانے لگے. تو بیٹے نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کہنے لگے میرے بیٹے روتا کیوں ہے, بس میں تجھے اٹھا کے خیمے کی طرف لے جا رہا ہوں, تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے, اگر ماں کی یاد آتی ہے تو چل میں تجھے اٹھا کے لے جا رہا ہوں, وہیں تیری بہن بھی تجھے ملے گی. اگر تجھے پانی چاہیے تو بیٹے اس وقت میرے پاس پانی تو نہیں ہے, حال بتا میری زبان ہے, میری زبان میں کچھ تراوت ہوگی, اس تراوت سے اپنی پیاس بجھا لے. علی اکبر کہنے لگے ابا جی نہ تو اب ماں یاد آ رہی ہے نہ پانی کی طلب ہے, کیونکہ مجھے حوریں حوض کوثر پہ پانی کے پیالے لیے کھڑی نظر آ رہی ہیں. اگر میری آنکھوں سے آنسو ہیں تو آنسو صرف اس وجہ سے ہیں. میرے ابا ذرا یاد کیجیے, جب آپ مدینہ سے چلنے لگے تھے تو آپ نے میری بہن سے وعدہ کیا تھا جب حالات سازگار ہو جائیں گے میں علی اکبر کو بھیجوں گا, وہ تجھے مدینے سے آ کے لے جائے گا. ابا جی میں وعدہ وفا نہیں کر سکا, وہ بیچاری روز آ کے یاد کرتی ہوگی, وہ تو آپ کا نام لے کے روتی ہوگی, کبھی مجھے پکارتی ہوگی, بس اسی کی یاد آتی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے کہا بیٹے خدا اس کا بھی حامی و ناصر. آپ نے اپنے بیٹے کا سر چوں ہی پکڑا ہے کچھ لمحے کے لیے کہ روح کب سے السری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے بیٹے کی لاشوں کو اپنے کندھوں پہ رکھ کر اور یوں اٹھا کے خیمے کے پاس لائے اور خیمے میں رکھ دیے. خیمے میں رکھا تو سب لوگ رونے لگے. رونے پہ تو کوئی پابندی نہیں, آج ہم سن کے رو پڑتے ہیں. وہ خیمے والے دیکھ کے کیسے چپ کیے ہوں گے. اتنے میں حضرت سکینہ تشریف لاتی ہیں, کہتی ہیں ابو پانی, اب تو بچوں کو بھی طلب ہے تو بھی پانی چاہتے ہیں. پانی کا نام سننا تھا کہ حضرت عباس قریب کھڑے ہوئے, کہنے لگے حسین سے بھائی مجھے ذرا اجازت ہو تو میں پانی ابھی لے کر آیا.
کہا تو پانی لینے جائے گا، میں جانتا ہوں تو واپس نہیں آ پائے گا، تو علم کون سنبھالے گا؟ کہا علم پکڑتا ہوا جاتا ہوں، علم کو گرنے نہیں دوں گا۔ حضرت عباس علم ہاتھ میں لے کے چل پڑے، لے کے گئے، بندوں کے بیچ میں سے رستہ بناتے ہوئے فرات کے کنارے پہ پہنچے، مشکیزے کو بھرا، مشکیزہ پکڑ کے ایک ہاتھ سے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خیمے یزید کے لشکر سے آواز آئی، یہ مشکیزہ حسینیوں کے لشکر میں مت پہنچنے دینا، اگر حسینیوں نے پانی پی لیا تو ایک یزیدی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ مشکیزہ برابر صورت میں نہیں پہنچے۔ زرارہ نے پیچھے سے وار کیا، حضرت عباس کا پورا بازو ہی کاٹ دیا۔ زرارہ کے حملے سے بازو کٹا تو یار کیا حضرت عباس کا کیا جوش ہے کہ ایک دم سے بڑی تیزی کے ساتھ خیمے کو اس کو مشکیزے کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے پکڑا اور لجام جو ہے یوں سر کو نیچے گھوڑے کی گردن کے اوپر رکھا، لیکن دوسرا بار جب ہوتا ہے دوسرے بازو کے اوپر، اب مشکیزہ ایک دم سے آپ کے ہاتھ سے گر گیا، مشکیزہ بھی گرا، علم بھی گرا۔ کسی ظالم نے پیچھے سے زرا کا وار کیا تو کہتے ہیں کہ سر میں لگا، آپ نے ڈھالوں کے نیچے گرے۔ تو جب بھی کوئی حسینی گرتا تھا تو وہ آواز دیتے تھے حسین، بدتمیزی سے بولتے تھے آج آپ کی ایک اور لاش کی لے جاؤ۔ اور جب حضرت عباس گرے تو اب حضرت امام حسین بہت روئے، کیونکہ اگر امام حسین کا کسی سے جس کو تم اپنے لفظوں میں یارانہ کہتے ہو نا، یاری دوستی تھی، تو حضرت عباس کے ساتھ تھی۔ بچپن سے حضرت عباس نے امام حسین کی ہر مشکل میں ساتھ دیا، کھیلتے تھے ان کے لیے، اور ایسا کزن تو کبھی دیکھا، ایسا بھائی تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ملتے برابر کھڑے رہتے کہ حسین کو کون سی چیز چاہیے کہ میں فوراً اس کو مہیا کروں۔ حضرت عباس جب شہید ہوئے، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بڑھنے لگے، خیمے سے نکلے، آپ نے قبا پہنی، جبہ پہنا، تلوار جو ہے وہ ہاتھ میں لی، یہ تلوار مولا علی شیر خدا کی تلوار، گھوڑے کے اوپر بیٹھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جب چلنے لگے، گھوڑے کو دوڑانے لگے تو گھوڑا دوڑتا ہی نہیں۔ یہ واحد گھوڑا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے گئے تھے تو اس نے آ کے صرف سر اپنا لگایا 2-3 مرتبہ ان کے جسم کو، اس کے بعد ایسا غائب ہوا کہ کسی کو یہ گھوڑا ملا ہی نہیں۔ ایسا وفادار جانور چل کیوں نہیں رہا؟ آپ نے یوں نیچے دیکھا تو آپ کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے روکے ہوئے، کیونکہ انہوں نے ابھی پہلے تو حضرت عباس کو روانہ کیا تھا، ابھی تو علی اکبر کو روانہ کیا تھا، پکڑ کے رونے لگی اور معلوم ہے کیا کہتی ہے، او گھوڑے یہ تو بتاؤ تم یہ ان کو کہاں لے کے چلے جاتے ہو کہ یہ پلٹ کے زندہ واپس نہیں آتے؟ اب تم میرے ابو کو لے کے جا رہے ہو۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے اور کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ میری اس یتیم بیٹی پہ رحم فرمانا۔ حضرت سکینہ کہنے لگی ابو یتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹی جن کے باپ دنیا سے چلے جائیں انہیں یتیم کہا کرتے، اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میری بیٹی دے اپنی پھوپھی ماں کو اور ماں کو تنگ نہ کرنا، تو رات کو میرے سینے سے لگ کے سویا کرتی تھی، اب جو ہے وہ تو اپنی ماں کے پاس رہنا، جو پھوپھی ماں کے ان کی بات کو ماننا۔ آپ جب روانہ ہونے لگے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی بیٹی نے حضرت امام حسین کے گھوڑے کی لجام کو پکڑا، حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے تم نے میرے گھوڑے کی لجام کو کیوں پکڑا ہے؟ کہنے لگی جب عباس گئے لجام تو نے پکڑی، علی اکبر گیا لجام تو نے پکڑی، جب ہر گئے لجام تو نے پکڑی، اب جب تو روانہ ہونے لگا تیری لجام پکڑنے والا کوئی نہیں، تیرے گھوڑے کی لجام کو تیری بہن پکڑ رہی، جا میں تجھے خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت امام حسین جانے لگے، آپ کی بیوی کے خیمے سے آواز آئی ذرا رک جائیے۔ حضرت امام حسین رکے، فرمانے لگے بول کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہمیں اپنے لیے پانی چاہیے نہیں، ہمیں اپنے لیے تو طلب نہیں ہے، سب چلے گئے لیکن اتمام حجت کے لیے اس بچے کے لیے تو کچھ گھونٹ پانی کے طلب کر لو، ورنہ یہ کل قیامت کو کہیں گے کہ اگر بچوں کے لیے پانی مانگتے تو شاید ہم دے دیتے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اتمام حجت کے لیے علی اصغر کو لے جاؤ، اس کے لیے تو پانی طلب کر لو۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو پکڑا،